کہ دو ممالک کے بیچ میں جو کئی دنوں سے جنگ جاری رہی اور اب سیز فائر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا اور لیکن اس کے ساتھ ہی گولیاں تو بند ہوئی، گرج میں بھی کافی کمی آئی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان بدنصیب فیملیز کا جو بارڈر کے دونوں اطراف میں رہ رہے ہیں اور جن کا سب کچھ اجڑ گیا، آپ سب جانتے ہیں کیا راجوری پونچھ میں کئی لوگوں نے مجھے آج بھی میرے ساتھ رابطہ قائم کیا اور گولیاں جب برس رہی تھی تب بھی رابطہ تھا اور آنسوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جو اجڑ جاتا ہے وہی جانتا ہے درد کیا ہے۔ We are just all of us can share the grief and sorrow ان فیملیز کا جن کے اپنے قریبی بچھڑ گئے، کچھ لوگ مر گئے گولہ بارود سے، اور کئی بڑی تعداد میں مکان جو بھی رہنے کا ساز و سامان تھا بکھر بھی گیا اور تباہ بھی ہو گئے۔ کھیت کا سوال، اس سائڈ اس سائڈ دونوں اطراف میں کافی نقصان پہنچا، مال مویشی کا نقصان ہوا۔ یہاں اگر آپ دیکھ لیں گے، آپ تو خود گئے ہیں وہاں، مجھے امید ہے کہ جہاں تک ہمارے رپورٹرز کا تعلق ہے، جرنلسٹ کمیونٹی وہ نہیں جو وہاں بمبئی اسٹوڈیو میں، دہلی کے اسٹوڈیو میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہ نہیں، آپ جیسے رپورٹر۔ اور میڈیا کی روح اب یہی رہی ہے، جو رپورٹرز ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شعلوں میں بھی رپورٹ کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں سماج کو، عوام کو۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ خود گئے ہیں، کئی ٹیمز میں نے سنا جو اوڑی میں چلے گئے، ٹنگدار، کیرن، یہ پورے حصہ بارڈر، اس طرف کے بارڈر میں گئے اور آپ نے وہاں خود دیکھا کیا اس کن ناکردہ گناہوں کی ان کو سزا مل رہی ہے۔ ان کی بحالی کا سوال ہے، اور ان لوگوں کے جن کے کمانے والے بچھڑ گئے، مر گئے، ان کی روزی روٹی کا سوال ہے۔ یہ درد تو مٹے گی نہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو جینا بھی ہے۔ تو ذمہ داری ہے سرکار کی کہ کم از کم نوالا رہے ان بچوں کو، بچیوں کو، جو بھی ڈپینڈنٹ ہیں وہ بھی جی سکیں۔ تو انہیں یہ نہ کہیں کوئی کل ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے۔ درد بانٹنے کے لیے حوصلہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، میں زور دے کر کہوں گا۔ بڑے بڑے اعلانات اپنی جگہ، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا سے ہماری گزارش ہے، وہ اس لیے کیونکہ دو ملکوں کے درمیان جنگ رہی ہے۔ یہ الگ سوال ہے، جموں کشمیر زیادہ ہی اس زد میں آ گیا، کراس فائر میں آ گیا۔ تو اسی وجہ سے بڑی سرکاروں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، جو بھی ستم زدہ ہیں، جو بھی متاثرین ہیں، ان کی بحالی کا انتظام ہو، اور جن کا کمانے والے مر گئے ان گھروں میں کچھ روزگار کی سبیل بھی پیدا ہو۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بلکہ جو ہم نے تعلیم پڑھی ہے آج تک، جو سمجھا ہے، سیکھا ہے، پیس نیور کمز، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن، پیس نیور کمز تھرو دا بیرل آف دا گن۔ آیا نہیں، گولیوں کے گن گریج
ذریعہ بنے امن کا وہ ہوگا نہیں. ہسٹری نے آج تک یہی کہا ہے. Peace comes through peaceful means. Peace is prosperity. اور پیس کا عمل ہو تو پراسپریٹی ساتھ ساتھ رہے تب جا کر بامانی پیس ہے. وہ بارود سے وہ پراسپریٹی کبھی ملی نہیں ہے ہمارے عوام کو. اور اس وجہ سے آج کچھ ذکر بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کیا کہا, وہ پیس کا اپنے آپ کو ضامن سمجھتے ہیں. لیکن ہماری نظر میں آج اس سوال پر بحث نہیں کر لوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے عوام کو باخبر کرنے کے لیے جو ہماری رائے ہے, امریکن امپائر کا ریکارڈ کیا رہا ہے دنیا کے مسائل کے بارے میں. ارے صاحب, امپائرز کا جو بھی امپائر آج تک رہے, جو بڑی طاقتیں رہی, ان کا یہی ہے نا کہ کنفلکٹس کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کیا جائے. کنفلکٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اور امریکن امپائر کی یہی کہانی رہی ہے آج تک. کیا کچھ مڈل ایسٹ میں آج بھی ہو رہا ہے. میں پورے مڈل ایسٹ کی بات کرتا ہوں. کیا کچھ آج بھی فلسطین میں ہو رہا ہے. ارے صاحب, سانسیں بھی روکی گئی ہے وہاں, سانسوں پر بھی لگام لگائی گئی ہے وہاں, آنسوں پر بھی قدغن ہے. یہ آج کی بات ہے, آج کا چیپٹر ہے ہماری بد نصیب ہسٹری کا ورلڈ وائڈ. اور ابھی یوکرین میں امن کے علمبردار ہیں, لیکن جو مائنز کا ڈیل ہونا چاہیے پہلے, کاروباری ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت. بہرحال آج نہیں, آج صرف اتنا ہی مطالبہ میں کر لوں گا. گورنمنٹ آف انڈیا کو ذمہ داری لینی چاہیے. جو ہمارے لوگ یہاں جموں میں, کشمیر میں, بارڈر ایریاز میں, راجوری, پونچھ, کٹھوا, وجے پور, آرس پورہ, یہاں اوڑی میں اور کرن میں, یہ بھی ہمارے علاقے ہیں یہاں, ان کی بحالی کی ذمہ داری لینی چاہیے اور فوری قدم اٹھانے چاہیے تاکہ ان بد نصیب گھرانوں کو, ہمارے بھائیوں بہنوں کو کچھ راحت ملے. یہ ہماری اپیل ہے, یہ ہماری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے.